बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। BNP मैंगल के सरबराह जनाब अख्तर जान मैंगल साहब की नज़रबंदी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इनको MPO ऑर्डर के तहत जो है वो आगाह कर दिया गया और इनको ये वार्न किया गया कि अगर वो कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे तो उनको फिल फोर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये कहना है बलूचिस्तान हुकूमत का। अख्तर मैंगल साहब के लॉन्ग मार्च की आड़ में दहशत गर्दी जो है उसके सबूत मिले और अख्तर मैंगल साहब ने उनके लॉन्ग मार्च में उन दहशत गर्दों के हवाले से बाकायदा तौर पर रियासत के हाथ में वो सबूत लगे हैं। पाकिस्तान के जो इदारे हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनके हाथ में वो सबूत लगे हैं कि जो धरना हो रहा है उस धरने के अंदर वो दहशत गर्द मौजूद हैं जो ना सिर्फ BLA के लोग हैं, जो ना सिर्फ BLA के लोग हैं बल्कि वो दहशत गर्द तंजीमों के साथ भी रवाबित में हैं। और ये भी कहा गया कि अख्तर मैंगल साहब जो हैं उनके पास जब बलूचिस्तान हुकूमत ने एक वफ्द भेजा, मुज़ाकराती वफ्द जो हुकूमत ने भेजा, उसमें साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब और 2 खातून रुकने असेंबली, जो 2 खवातीन थी वो रुकने असेंबली, वो वहाँ पर गई। ये 3 शख्सियात जो हैं वो अख्तर मैंगल से मुज़ाकरात करने गए। अब बलूचिस्तान में एक रवायत है कि जो खातून है ना, जो खवातीन हैं, उनका इंतहाई तकद्दुस और एहतराम जो है उसको मरूज़ खातिर रखा जाता है। और खवातीन जो है उनको बलूची रवायत में जब भी वो किसी पंचायत में, जिरगे में या कहीं भी जाती हैं तो उनको इंतहाई अकीदत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। अब अख्तर मैंगल साहब ने उधर खवातीन का भी लिहाज नहीं किया, उनके भी जो तकद्दुस है उसके एहतराम को मरूज़ खातिर नहीं लाए और इस बात पर बाज़िद रहे कि हम कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। हुकूमत ने इस पर रिस्पॉन्ड किया। बलूचिस्तान हुकूमत जो है, शाहिद रेंड साहब जो सहाफ़ी भी हैं, एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और बलूचिस्तान हुकूमत के वो तर्जुमान भी हैं, बलूचिस्तान हुकूमत के वो स्पोक्स पर्सन भी हैं। उन्होंने 2 बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि अख्तर मैंगल साहब अगर कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे, कोयटा की तरफ आने की कोशिश करेंगे, वो आएंगे कोयटा तो उनको फिल फोर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखें, उनको गिरफ्तारी के हवाले से आगाह कर दिया गया और ये भी उनको बता दिया गया कि जी आपको MPO ऑर्डर के तहत जो है वो नज़रबंद कर दिया गया, आपकी नज़रबंदी के अहकाम जारी कर दिए गए। अब अख्तर मैंगल साहब को तो ये कह दिया गया, अख्तर मैंगल साहब जिसके लिए धरना दे रहे हैं वो है मारंग बलोच। मारंग बलोच के वाले से बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान शाहिद रिंद का बयान आया। उन्होंने कहा कि मारंग बलोच के वाले से ये जो खबरें चल रही हैं कि मारंग बलोच की बहन जो है वो ट्वीट कर रही है और बता रही है कि जी मारंग बलोच जो है ना उसके वाले से बलूचिस्तान हुकूमत ने हमसे राब्ता किया और उन्होंने कहा कि आप इस लॉन्ग मार्च को एक्सटेंड करने की बजाय इसको कम कर दें, आप इसको ख़त्म कर दें, हम आपको वक्ती तौर पर कोई रिलीफ फराहम कर सकते हैं, हम आपको कोई ना कोई रिलीफ दे देंगे और मारंग बलोच को हो सकता है रिहा कर दिया जाए। ये मारंग बलोच की बहन ने ट्वीट भी किया और ये कुछ लोगों के सामने ये स्टेटमेंट भी आया जिसकी बलूचिस्तान हुकूमत ने ना सिर्फ सख्ती से तरदीद की बल्कि इस बयान को इंतहाई बोगस और बकवास करार देते हुए कहा कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की, क्योंकि बलूचिस्तान हुकूमत अपने स्टांस पर, अपने उस बयान पर, अपने उस नज़रिए पर कायम है कि मारंग बलोच को गिरफ्तार इसी वजह से किया गया कि जो उसने लाशों की सियासत की है, जो वो वहाँ से सिविल अस्पताल से दहशत गर्दों की लाशें लाकर उसको धरने में लेकर आई और उस पर उसने एहतजाज किया और दिखाया कि देखो जी पाकिस्तान की रियासत जो है वो किस तरह पाकिस्तान के आम शहरियों पर जुल्म कर रही है, मजालिम डाल रही है। तो उन्होंने कहा एक नैरेटिव बना और मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि बलूचिस्तान हुकूमत जो है वहाँ की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन सब को बदनाम करने के लिए, वहाँ के अमन को ख़राब करने के लिए, वहाँ की खुशहाली को तबाह करने के लिए ये सारा खेल रचाया गया। जब रमज़ान के महीने में कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के ऊपर हमला हुआ तो आपको पता होगा कि क्या हुआ उस वक्त, किस तरह दहशत गर्दों ने ट्रेन को यरगमाल बनाया, किस तरह उन दहशत गर्दों ने मासूम शहरियों को तंग किया, उनको थ्रेट किया। उसके बाद जब पाकिस्तान की रियासत ने जवाबी वार किया तो उन दहशत गर्दों को वासिले जहन्नुम कर दिया गया जो इस पूरे खेल का, पूरे अमल का हिस्सा थे, जिन्होंने कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को यरगमाल बनाया,
اس کو جو ہے اس ٹرین کو یرغمال بنا کر وہاں کے جو مسافر ہیں، کئی جو مسافروں کو شہید کیا، کئی مسافروں کو تنگ کرتے رہے، کئی مسافروں کو ڈرایا دھمکایا گیا۔ تو اس کے بعد پھر پاکستان کی ریاست کا فیصلہ تھا نا، پاکستان کی حکومت کا فیصلہ تھا کہ ڈو اینڈ ڈائی والا جو کھیل ہے وہی ہوگا، اور وہی چلا کہ بلوچستان حکومت کہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ وہ دہشت گرد جو اسلحے کے ساتھ مسلح جو ہے وہ ہوئے، اور مسلح جتھوں کی صورت میں انہوں نے ایک جو ہے وہ صوبے کو ٹارگٹ کیا، اس صوبے کے اندر جو ابتر حالات ہیں اس کو پیدا کیا، جس طرح ایک صوبے کے امن کو، اس کی خوشحالی کو تباہ کیا، ہم ان کو معاف نہیں کریں گے۔ دیکھیں نا، یہ کہاں پر لکھا ہے کہ بلوچیوں کو قومی ادارے میں لانے کے لیے حکومت اپنا کلیدی کردار ادا کرے، اور دوسری طرف وہی بلوچی، وہی سردار قبیلے کے بلوچی وہ وہاں پر بیٹھ کر کہیں کہ جی نہیں، بلوچستان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، بلوچستان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، بلوچستان میں پنجابیوں نے جو ہے وہ بڑا ظلم کیا۔ حالانکہ بلوچستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، سر وہاں کی پولیٹیکل ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پر جب بھی امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی تو وہاں کے قبائلی سردار، وہاں کے قبائلی بلوچ اس میں شامل تھے، اس پورے عمل کا حصہ رہے۔ جب بھی بلوچستان کے حالات خراب ہوئے، ہمیشہ ریاست نے کہا کہ ناراض بلوچیوں کو قومی ادارے میں لاؤ، ناراض بلوچیوں کو ایک میز پر بٹھاؤ، لیکن وہاں کے جو ناراض بلوچی ہیں ان کو ان کے ذہن کو کس طرح سے اسپیسیفک بنایا گیا، ان کے ذہن میں کس طرح سے جو ہے وہ ٹیررزم پھیلائی گئی، کس طرح سے ان کو مسلح بنایا گیا، کس طرح ان کے ہاتھوں میں اسلحہ دیا گیا، اس سب کو تو پاکستان کی اسٹیٹ نے نہیں نہ کیا، اس سب کے پیچھے تو پاکستان کی اسٹیٹ ذمہ دار نہیں ہے، اس سب کے پیچھے وہی لوگ ذمہ دار ہیں جو بلوچستان کے امن کو اور اس کی خوشحالی کو پہلے دن سے نہیں بہت سالوں سے تباہ کر رہے ہیں۔ تو سر بلوچستان کے حالات کس طرح ٹھیک ہوں گے؟ بلوچستان کے حالات اسی طرح ٹھیک ہوں گے کہ تمام ناراض بلوچی قومی دھارے میں بیٹھیں، ایک میز پر بیٹھیں، بیٹھ کر ڈائیلاگز کریں، مذاکرات کریں، اور جو بھی گلے شکوے ہیں، جو بھی تحفظات ہیں اس کو دور کیا جا سکے۔ یہی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ طور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو بلوچستان کے حوالے سے جی اب میں کچھ آپ کے سامنے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس رکھنے لگا ہوں کہ اختر مینگل کے لانگ مارچ کی آڑ میں دہشت گرد متحرک ہیں۔ آپ دیکھیں کوئٹہ سریاب روڈ پر دہشت گردی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہونے جا رہا تھا، اور سی ٹی ڈی نے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے یہ کارروائی کو ناکام بناتے ہوئے 2 دہشت گردوں کو حراست میں لیا، جو ایک بہت بڑے منصوبے کی جو ہے نا جو ایک بہت بڑا جو ہے دہشت گردی کا منصوبہ، اس کی نہ صرف پلاننگ کر رہے تھے بلکہ اس کو کامیاب بنانے جا رہے تھے۔ اب یہ خبر بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بلوچستان میں بی ایل اے جیسی دہشت گرد تنظیم جو ہے مارنگ بلوچ کے حمایتی سہولت کار بلوچوں کے حقوق کے نام پر سیاست چمکا رہے ہیں۔ بلوچستان حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود اختر مینگل اپنی ضد اور ہٹ درمی پر اڑے ہوئے ہیں۔ ایک جانب بی این پی، قومی یکجہتی کمیٹی، قومی وطن جمہوری پارٹی سمیت 7 جماعتیں بی ایل اے کی سہولت کار مارنگ لانگو بلوچ کے مارچ میں شریک ہیں، تو دوسری طرف کوئٹہ سے ایک بڑی خبر یہ سامنے آئی کہ جس کے مطابق سریاب روڈ پر سی ٹی ڈی نے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے کارروائی کرتے ہوئے 2 دہشت گردوں کو گرفتار کیا۔ ان دہشت گردوں کے قبضے سے ہینڈ گرنیڈ سمیت جدید اسلحہ برآمد ہوا، اور یہ کوئٹہ میں کسی بڑی تباہی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ان سر اندازہ لاؤ تسی جڑی گل میں کر رہے ہیں کہ یہ وہی دہشت گرد ہیں جو کوئٹہ میں ایک بہت بڑے دہشت گردی کے منصوبے کی نہ صرف پلاننگ کر رہے تھے بلکہ اس کو کامیاب بنانے جا رہے تھے۔ پھر یہ کہا گیا کہ مارنگ بلوچ کی رہائی کے لیے سردار اختر مینگل کے لانگ مارچ میں دہشت گرد تنظیمیں بالخصوص بی ایل اے متحرک ہے۔ بی ایل اے بھارت کی خفیہ ایجنسی را کی فنڈڈ جماعت ہے، اور یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ کسی کے اشارے پر کام کر رہے ہیں۔ سر اصل میں یہ بھی ہو سکتا ہے جو پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومت کو اس کی سمیل آ رہی ہے، وہ یہ آ رہی ہے کہ شاید جس طرح پاکستان میں اکانومی سٹیبل ہو رہی ہے، جس طرح پاکستان میں اکنامک کرائسس جو ہے وہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، تو ایک کوشش یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی طرح پاکستان کے حالات کو، پاکستان کی خوشحالی کو، پاکستان کے امن کو، پاکستان کی اکانومی کو ٹارگٹ کیا جائے۔
اور اس کے لیے بلوچستان کا نام استعمال کر کے کسی بھی طرح سے بات کر دی جائے کہ جی دیکھو بلوچستان کے ساتھ ظلم ہوا. بلوچستان میں مسنگ پرسنز کا معاملہ اتنے سال سے چل رہا ہے. اختر مینگل صاحب آج منظر عام پر آئے, ان کو آج یاد آیا کہ بلوچستان کو کوک نہیں ملے, ان کو آج یاد آیا کہ بلوچستان کی دھرتی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا, بڑے مظالم ڈھائے گئے, ان کو آج یاد آیا کہ اس دھرتی کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ناروا سلوک ہوا. آج اختر مینگل صاحب بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے وہ غائب تھے, اس سے پہلے وہ منظر عام پر نہیں تھے. آج ان کو ریاست جو ہے اس کے مظالم بڑے یاد آ رہے ہیں. آج ان کو ریاست کی طرف سے ہونے والے مظالم کی جو ہے وہ داستانیں یاد آ رہی ہیں. لیکن وہ بھول گئے کہ اس سے پہلے سابقہ ادوار میں جتنی قومتیں آئی ہیں وہ سب بلوچستان کے حالات کو ٹھیک کرنے میں ناکام رہیں. وہ خود ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے, چیف ایگزیکٹو رہے. انہوں نے خود اس صوبے کے لیے کیا کیا؟ اپنے دور میں وہ قراردادیں پاس کرتے ہوتے تھے کہ بلوچستان کے علاوہ کوئی یہاں پر نہیں رہے گا, نہ کوئی پٹھان رہے گا, نہ کوئی سندھی رہے گا, نہ کوئی سرائکی رہے گا, نہ کوئی پنجابی رہے گا. اس وقت تو وہ یہ کام کرتے تھے. آج ان کو بلوچستان کے کوک کا ڈنڈورا پیٹنا یاد آ گیا. آج ان کو بلوچستان کی جو ہے وہ علم برداری یاد آ رہی ہے. آج ان کو بلوچستان کی آزادی یاد آ رہی ہے. آج ان کو بلوچستان جو ہے اس کے ساتھ ہونے والے جو مظالم ہیں وہ یاد آ رہے ہیں. تو سر یہ ڈرامے بازی چل رہی ہے. مارنگ لانگو بلوچ دہشت گرد ہے, دہشت گردوں کی سرپرست آلہ ہے. ان کی نہ صرف باقاعدہ طور پر سرپرست آلہ ہے بلکہ ان کی سہولت کار ہے. اور اس دہشت گرد سہولت کار کے لیے اختر مینگل اور جیسے دیگر سیاستدان جو دھرنا دے کر بیٹھے ہیں, ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ ریاست کو مفلوج کیا جا سکے, پاکستان کی اسٹیٹ کو تباہ کیا جا سکے, پاکستان کی اسٹیٹ کو میلائن کیا جا سکے, پاکستان کی اسٹیٹ کے اوپر انگلیاں اٹھانے کا جواز فراہم کیا جا سکے, جس میں سر ان کو ناکامی ہوگی. سوری ٹو سے بڑی بری طرح ناکامی ہوگی. اور جو یہ کر رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ ان کا انجام کتنا عبرتناک ہوگا. جو پاکستان کی ریاست کے ساتھ ٹکرائے گا, جو پاکستان کی ریاست کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے گا, پاش ہو جائے گا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.